بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروفیشنل ایجوکیشنسٹ فورم سے آپ سب کو یکساں قومی نصاب کے فہم و ادراک کے سیشن میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کے تناظر میں وفاقی حکومت نے بین الصوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس کی سفارش اور منظوری سے نیشنل کریکولم کونسل NCC کے نام سے ادارہ قائم کیا۔ اس کا بنیادی کام تمام وفاقی اکائیوں کے درمیان نصابی امور سے متعلق رابطے کا فریضہ انجام دینا تھا۔ اس کونسل نے 2016 میں تعلیم کے معیارات اور 2017 میں نیشنل کریکولم فریم ورک بنا کر صوبوں کی رہنمائی کے لیے پیش کیا۔ 2019 میں وفاقی حکومت نے صوبوں کی مشاورت سے یہ طے کیا کہ ایک نصاب کے اصول کو اپنایا جائے گا اور اس کا اطلاق سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں اور مدارس پر بھی کیا جائے گا۔ پہلے مرحلے میں 5ویں جماعت تک ایک قوم ایک نصاب کا آغاز کیا گیا۔ مختلف سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والے ماہرین اور اساتذہ پر مشتمل کمیٹیوں نے باہمی مشاورت سے اسے ترتیب دیا ہے، اور آج اردو کے نصاب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اردو کا نصاب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ بتائی گئی ہے کہ اس نصاب کو مرتب کرتے وقت پاکستان کے دینی اور ملی اساس کو بنیاد بنایا گیا ہے، یعنی کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد میں جو اہم عناصر شامل تھے اس میں دین و ملت سب سے پہلے تھے۔ اسی لحاظ سے اس نصاب میں ہم دیکھیں گے کہ ہر سبق کے معیار، حد تدریج اور حاصلات تعلم میں اس بات پر توجہ رہے گی کہ ہم اپنی پہچان، دین اور ثقافت سے ہٹنے نہ پائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے موضوع سے سیرت النبی سے واقعات بچوں کو پڑھائے اور سکھائے جائیں گے۔ نیز علامہ اقبال ہمارے قومی شاعر کے پیغام خودی اور مرد مومن سے بچوں کی کردار سازی کی جائے گی۔ گلوبل سٹیزن کے لیے ضروری ہے کہ ہم جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے باخبر ہوں، لہٰذا اس مرتبہ کمپیوٹر کو بحیثیت مضمون کے بجائے تمام مضامین میں شامل کیا گیا ہے تاکہ ہر مضمون میں اس کا استعمال ہوتا رہے اور اساتذہ اور بچے دیے گئے نصاب کے مطابق اس کے استعمال سے نہ صرف استفادہ حاصل کریں بلکہ کچھ نئے تجربات بھی کریں۔ اس میں اساتذہ چاہیں تو صفحات سے چھوٹے چھوٹے کتابچے بنانے کے بجائے بچوں سے انفرادی فولڈرز بنوا کر ان کا کام وہاں محفوظ کر سکتے ہیں۔ دور جدید میں جن مسائل کا سامنا ہمیں درپیش ہے اس میں ماحولیات، قدرتی وسائل کا دانشمندانہ استعمال، حفظان صحت، تحفظ اطفال، ناگہانی آفات میں مثبت رویوں کا فروغ، شجرکاری، انسانی مساوات، ہمدردی اور پاکستانی شعور جیسے موضوعات کو شامل نصاب کیا گیا ہے۔ اسی طرح دوسرے مضامین مثلاً اسلامیات، سائنس، معاشرتی علوم، واقفیت عامہ سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ہر معیار یعنی سٹینڈرڈ کے تحت بینچ مارک یعنی حد تدریج اور حاصلات تعلم لرننگ آؤٹ کمز کا اضافہ کر دیا گیا ہے تاکہ اساتذہ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکیں کہ اب نصاب آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے اور بچوں کو آپ نے کن نکات کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کرنا ہے۔ اسی طرح جدید تدریسی مہارتوں اور اصول فن، مثال کے طور پہ بلوم ٹیکسونومی اور مختلف تدریسی مہارتوں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہے کہ لسانی مہارتوں کی ایک دوسرے سے ہم آہنگی سے کیا مراد ہے۔ اس میں شامل ہے سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا، تقریر، تخلیقی لکھائی یا انشا پردازی، زبان شناسی یا قواعد، استحسان اور تنقید، اور روزمرہ زندگی کی مہارتیں۔ اب یہاں پہ تقسیم کی بات کی گئی ہے تو نصاب کی سہمائی بنیادوں پر تقسیم اس طرح کی گئی ہے کہ ہر سہمائی میں 4 اسباق اور 2 نظمیں شامل ہوں گی۔ ان کی لیسن پلاننگ کرتے وقت آپ کو ذہن میں کیا رکھنا ہوگا؟
وہ یہ کہ آپ ان سے مطلوبہ لسانی مہارتوں کو حاصل کریں گے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے آپ مختلف تدریسی حکمت عملیاں، مثال کے طور پر میں آپ کو گنوا سکتی ہوں کچھ ایسی چیزیں جو کہ اب اس سلیبس میں ہمیں اپنے سلیبس میں ڈالنی ہوں گی، کیونکہ نصاب یہ اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ اب آپ نے ان بچوں کو جب بھی کوئی کتاب کا ایک لیسن بھی پڑھانا ہے یا سبق پڑھانا ہے تو آپ نے اس میں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا، اور کس طریقے سے آپ نے اپنی جماعت میں ان چیزوں کو میں سرگرمیاں جو شامل کرنی ہیں، اس میں کیا ہے، گفت و شنید کے ذریعے، سرگرمیوں کے ذریعے، بلومز ٹیکنالوجی، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہمارا اسباق آگے بڑھتے جائیں گے تو ہم آپ کو یہ ساری چیزیں بھی اس میں سکھاتے جائیں گے۔ اس میں بلومز ٹیکسنامی کے درجات استعمال کرتے ہوئے، اور فکری تحرک یعنی برین سٹورمنگ جسے آپ کہتے ہیں، اسی طرح ذہنی نقشہ کشی مطلب مائنڈ میپنگ یا کانسیپٹ، پیش گوئی کرنا یعنی طلبہ سوچ کر کسی بھی کہانی کا انجام بتا سکیں، جماعتی مباحثہ یعنی ہول کلاس ڈسکشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، انفرادی کام، جوڑوں میں کام یعنی پیئر ورک، گروہی یعنی گروپ میں کام، پھر تصویری خاکہ یعنی پکٹوریل السٹریشن سکھائی جائے گی اسی لیسنز میں بچوں کو، شراکت میں لکھائی یعنی کہ شیئرڈ رائٹنگ سکھائی جائے گی، اسی طرح ضروری کیا گیا کہ اس میں مطالعاتی دورہ یعنی فیلڈ ٹرپس بھی رکھے جائیں، مساحت یعنی سروے بھی کروایا جائے بچوں کو، مصاحبہ یا مواجہہ یعنی انٹرویو، یہ بہت ضروری چیز ہے کہ جس میں بچہ سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے بات کی جاتی ہے اور کس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں، اور رہنمائی کے ساتھ پڑھائی یعنی کہ گائیڈڈ ریڈنگ بھی ہوگی اس میں۔ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں اپنی لیسن پلاننگ کرنی ہے۔ ان تمام مہارتوں پر ہم انشاءاللہ اگلے اپنے سیشنز میں بحث کریں گے، اور انٹر ایکٹیو سیشنز میں بھی آپ ہم سے سوالات کر سکتے ہیں ان تمام باتوں کے متعلق جو آپ کو اس میں ابھی سمجھ نہ آئیں گی یا تفصیل مانگتی ہیں۔ اسی طرح پہلی جماعت میں انہوں نے لکھا ہے کہ 2 کتابوں پر مشتمل ہوگی، یعنی کہ ایک قاعدہ ہوگا جس میں کم از کم 150 الفاظ ایسے شامل کیے جائیں کہ جو بچہ روزمرہ زندگی میں سنتا، سمجھتا اور بولتا آ رہا ہے، اور دوسری کتاب دوسری سہمائی سے یہ لوگ شروع کریں گے جو کہ نصاب میں دیے گئے اسباق اور نظموں پر مشتمل ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اسی طرح تقریر، پسند ناپسند کا اظہار، مثبت طرز گفتگو سے کرنا، اور خاص طور پر املا پر زور دیا گیا ہے تاکہ بچوں کو الفاظ کی بناوٹ، آواز سے پڑھنا اور لکھنا آ جائے۔ اس سے پہلے میں وہ تمام طریقہ تدریس بتا چکی ہوں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم بچوں میں تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکتے ہیں اور ان میں مثبت اور منطقی سوچ کو پروان چڑھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں تدریس سے اردو کے اہداف کی جانب۔ اس میں انہوں نے 3 طرح کے اہداف بتائے ہیں جن میں عمومی اہداف ہے، خصوصی اہداف ہے اور تدریسی مقاصد شامل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی اہداف میں وہ تمام باتیں جو اس سے پہلے میں تعارف میں بتا چکی ہوں شامل ہیں، جن میں سب سے اہم بات ہے کہ قومی زبان کا فروغ۔ قومی زبان کیونکہ ہر قوم کی پہچان ہوتی ہے اور اس زبان سے جڑی ثقافت و تہذیب ہماری روایات کی پہچان ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ گلوبل سٹیزن ہونے سے پہلے ہم اپنے بچوں کو اس بات سے روشناس کروائیں کہ وہ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کریں، اپنی زبان کو سمجھیں اور بولیں، اپنی تہذیبی اور اسلامی اقدار پر فخر کریں، اپنے پرچم کی حفاظت کرنا جانیں تاکہ جب وہ دوسری تہذیبوں اور زبانوں سے جڑیں تو اپنی پہچان کو قائم رکھیں اور اس پر فخر کریں۔ اس کے بعد ہے خصوصی اہداف۔ اگر ہم دیکھیں تو یہاں اردو بحیثیت مضمون کا تاثر دے رہی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ بچے اردو زبان کے صرف و نحو یا قواعد بھی جانتے ہوں تاکہ پڑھنے اور لکھنے کے دوران وہ زبان کی غلطیوں سے بچیں اور درست انداز میں اپنی بات کو تحریر میں لا سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ زبانی اور تحریری دونوں طریقے ان کے لیے آسان ہوں۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ہم اردو میں بات کرتے وقت روزمرہ بول چال میں بہت سے جملے غلط ادا کرتے ہیں۔
اگر میں نشاندہی کروں تو مثال کے طور پر آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ ہم کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے. یہاں درد مؤنث نہیں ہے، درد ہمیشہ مذکر ہوتا ہے اور تکلیف مؤنث ہوتی ہے. اسی طرح اور بہت سے الفاظ استعمال کرتے ہوئے ہم مذکر مؤنث کے الفاظ یا تلفظ کی ادائیگی بھی درست نہیں کرتے. یہ نصاب ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم ان تمام باریکیوں سے ابتدا ہی میں اپنے بچوں کو آگاہ رکھیں تاکہ ہماری زبان اپنی پہچان برقرار رکھ سکے اور ہم اس زبان اور اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کر سکیں. تدریسی مقاصد میں وہ تمام مہارتیں شامل ہیں جو کہ قواعد کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے ضروری ہیں اور پچھلی تمام باتوں کا نچوڑ ہیں. یہ بالکل ابتدائی یعنی پری اسکول کے بچوں کے لیے ہے، جس میں اردو زبان کی ساخت جس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں اب جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ یہ تمام باتیں جو میں اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ کر چکی ہوں، اور اس میں زبانی اور تحریری طور پر کوئی بھی بچہ اپنے پسند ناپسند یا اپنے دل کی بات کو کر سکے. اسی طرح روزمرہ بات چیت میں کیا ہے کہ اردو کا درست استعمال اس یہاں پہ کہا گیا ہے. اس کے ساتھ پھر آگے جو آتی ہے اسٹیج وہ آتی ہے اردو ادب کا مطالعہ. یعنی آپ کسی بھی زبان کو جب اس ایز اے لینگویج سیکھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی تہذیب کو جاننا بھی ضروری ہوتا ہے، اس کے کلچر سے واقفیت بھی بہت ضروری ہوتی ہے. تو جب ہم اردو ادب کا مطالعہ بچوں کو شاید 6 کلاس سے کروائیں تو پھر اس میں ہم بچوں کو اپنی تہذیب سے بھی واقفیت دلائیں گے کہ ہماری تہذیب و ثقافت کیا ہے اور اردو زبان بولنے والے کیوں پہچانے جاتے ہیں کہ وہ کس ثقافت سے تعلق رکھتے ہیں. اسی طرح روزمرہ کی مہارتیں وہ تمام الفاظ اور تمام جملے جو اکثر ہم غلط بولتے ہیں لیکن اہل زبان اس کو کس طریقے سے بات بولتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو انشاءاللہ آنے والے اسباق میں ہم جو ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور یہ لسانی مہارتیں جو 9 ہیں تقریباً جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس پر جب ہم گفتگو کریں گے تو ہم اس میں آپ کو یہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ اس کو جب آپ کلاس میں لے کے جائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے تو پھر اس وقت آپ نے اس کی پلاننگ کیسے کرنی ہے اور اپنے ایک سبق کے اندر ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے وہ رزلٹ کیسے لینا ہے جو نصاب ہم سے تقاضا کر رہا ہے. تو انشاءاللہ تعالی جو چیزیں آپ کو اس میں سے نہیں بھی سمجھ آئی یا آپ ابھی بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ جو ایک جملہ تھا اس میں کیا چیز تھی جو آپ کو لگی ہے کہ آپ کے لیے بالکل نئی ہے، جو اس سے پہلے آپ نے اپنے لیسن پلاننگ میں استعمال نہیں کی ہے، تو وہ آپ مجھے ضرور بتائیے گا کیونکہ ہمارے انٹریکٹیو سیشن جو ہیں واٹس ایپ گروپ پہ شروع ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد، اس سیشن کے بعد. اس میں اب آپ پہلی چیز اگر دیکھ لیں تو تدریسی مقاصد میں بھی اردو کے حروف، یعنی یہ ابتدا ہے جہاں ہم پلے گروپ سے شروع کراتے ہیں کہ بچے کو حرف کا نام اور اس کی آواز سکھائی جاتی ہے، پھر اس کی شکل بتائی جاتی ہے، پھر اسی طرح پھر اس کے 2 حرف جو جوڑ کے ارکان بنتے ہیں، پھر اس سے بنیادی الفاظ بنائے جاتے ہیں. اسی طرح جب بچہ یہ الفاظ بنانا شروع کرتا ہے تو پھر وہ جملے کی طرف آتا ہے، پھر جب جملے بنتے ہیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر بات سن کر اس کا مفہوم سمجھتا ہے اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ وہ اس میں وہ تجزیہ جو کرے گا وہ اپنی سوچ بتائے گا کہ وہ کیا سمجھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ اس کی جگہ اگر یہ جملہ ہوتا تو زیادہ مناسب تھا. یعنی اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم بچوں میں ایک سوچ جو ہے نا اس کو لے کے چل رہے ہیں. بچوں میں سوچنا کی جو ایک عادت ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور سوچ جب وہ بچہ کچھ سنتا ہے تو نمبر 2 پہ ہم اس میں جو عادت ڈالنا چاہ رہے ہیں اس وقت سمجھنے کی ہے. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سن کر اس بات کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے جیسے کہ کہنے والا کہہ رہا ہوتا ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے اب ہم نے کہ جب ہم کوئی بات کریں اپنے بچوں کے ساتھ کلاس میں تو بچہ اس کو اسی طریقے سے سمجھے جس طریقے سے آپ اس مفہوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بات کی ہے کہ بچے روزمرہ بول چال میں اردو کا درست استعمال نہیں کر رہے، دوسری زبانوں سے انہوں نے بہت سارے ایسے الفاظ لے لیے جو کہ اردو میں استعمال نہیں ہوتے، لیکن انہوں نے اس کے تلفظ کی ادائیگی کو بہت غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ہمارے بچے خواب کو خواب خواب کرتے ہیں، اسی طرح اور بہت سارے پھول کو پھول کہہ دیا. تو یہ چیزیں ہیں جو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ابتدا سے ہی بچوں کو درست اس کا استعمال سکھایا جائے.
اسی طرح کسی بھی کتاب کو پڑھ کر یا کسی بھی نظم کو پڑھ کر ہمیں یہ بچے کو بتانا ہے کہ اس نے یہ جاننے کی کوشش کرنی کہ لکھنے والا آپ کو کہہ کیا رہا تھا، اس کا مقصد کیا تھا یہ ساری باتیں کرنے کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک اور بات انہیں کیا سکھانی ہے کہ وہ اپنے دل کی بات کو صحیح اور درست الفاظ میں بیان کر سکیں، اور یہ سب سے اہم چیز ہے، کیونکہ کئی دفعہ بچے کے پاس اگر ذخیرہ الفاظ نہ ہو تو وہ خاموش ہو جاتا ہے، اور اس طرح وہ اپنی بات کو درست طریقے سے دوسرے تک پہنچا نہیں سکتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں ہیں جنہیں ہم نے لے کے چلنا ہے اپنے آنے والے تمام سیشن میں، اور آپ کو اس میں سے جو باتیں لگیں کہ نہیں ابھی ان کو ہم نے زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو آپ جو ہے میرے واٹس ایپ گروپ میں جو ہے آپ کوشچنس کر سکتے ہیں، کیونکہ اس سیشن کے بعد انشاءاللہ ہمارا جو ہے کوشچننگ کا سیشن سٹارٹ ہو جائے گا، تو آپ وہاں پہ مجھ سے جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ میں اور میرے ماڈریٹرز جو اس ٹائم گروپ میں موجود ہوں گے وہ آپ کو انشاءاللہ ایک تسلی بخش جواب بھی دیں گے، اور آپ کو مختلف جو بھی مہارتیں ہیں وہ بھی سکھانے کی کوشش کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ملیں گے۔ فرزانہ نعیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔